الصلاة خير من النوم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لمبی چوڑی تمہید کا وقت ہے نہیں, وقت کافی ہو گیا, مجھے بات جلدی سے بیٹھی ہے, سردی کا موسم بھی ہے. قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے, اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہو کہ ان الموت الذی تفرون منہ, جس موت سے تم بھاگے بھاگے پھر رہے ہو, فإنہ ملاقیکم, وہ موت تمہیں پا کر رہے گی. موت سے بھاگ بھی ہر آدمی رہا ہے اور آ بھی سب کو رہی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تم کو لوٹایا جائے گا رب ذوالجلال کی طرف, اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی آپ کی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر رب ذوالجلال تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہو. خبر دے گا رب ذوالجلال سب کی, پتہ تو آپ کو بھی ہوگا. چور کے سامنے سے کیا جاتا ہے کہ بھلا بھلا نشانیاں تو سمجھتا تو پکڑے, بھلے سے چاہیں دوسرے کو. لوگوں کے نظریے میں یہ ہو کہ وہ چور نہیں ہے, لیکن جب اس کی نشانیاں بتانا شروع کر دی جاتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا تعارف ہو گیا, میں پکڑا جاؤں گا. خبر انسان کو کون آدمی اس وقت نہیں جانتا, سب کو معلوم ہے اچھے کام کرنے چاہیے, بروں سے بچنا چاہیے. آپ بھی جانتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے. بے نمازی کے پیچھے بھلے سے آپ نماز نہ پڑھتے ہو, لیکن آپ کا دل نماز پڑھنا نہیں کرتا. بولے یار یہ خود نماز نہیں پڑھتا, اس کو کیسے امام بنا لیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. رب ذوالجلال نے ہر انسان کو عقل بھی دی اور اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا کہ اگر انسان ان کو کاؤنٹ کرنا چاہے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. قرآن نے بھی کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی, پھر بھی انسان غفلت میں پڑا رہے اور یہ سوچے یہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر لو, ہر جگہ نہیں ہوتے پیسے لینے. یہی بتائے باتیں سن لو تھوڑی. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس موت سے تم بھاگے پھر رہے ہو آپ کو آ کر رہے گی 40 روز قبل. ایک بچہ ممکن ہے شاید وہ ابھی بالغ بھی نہ ہوا, ہاں نابالغ ہی تھا, اللہ تعالیٰ اس نابالغ بچے کو والدین کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. اور کیونکہ نابالغ بچہ اپنے والدین کے تعلق سے وہ دعا بھی کرتے ہو نہیں نماز جنازہ پڑھتے وقت, اللہم اجعلہ لنا فرتم واجعلہ لنا مذکر و مؤنث کے اعتبار سے. لڑکی ہے تو اس کی الگ, تو اس میں ایک لفظ آتا ہے شافعان, آتا نہیں, شافعان و مشفعہ, تو شفاعت کرنے والا اور مشفعہ, ایسا شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت رب کی بارگاہ میں مقبول ہو. یہ دعا کرتے ہو آپ کھڑے ہو کے, تو ہم بھی پھر یہ دعا کر رہے ہیں رب ذوالجلال اس بچے کو شفاعت کرنے والا بنائے والدین کے حق میں, اور اس بچے کی شفاعت بروز حشر اس کے والدین کے حق میں قبول فرمائے. غم اولاد کا بہت بڑا ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا غم, لیکن بس یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جس کے جتنے دن مقرر فرما دیے زندگی کے اتنے دن ہی رہنا. اسے ایگریمنٹ کرا کر کاغذات لے کر یا اپنا پورا جو ہے پوری بایوگرافی لے کر تو کوئی حاضر ہوا نہیں کہ مجھے اتنے دن رہنا اور اتنے دن زندگی گزار کے چلے جانا. اچھا ایک بات کمال کی یہ ہے, پتہ کسی کو نہیں کون کتنے دن رہے گا, اور امیدیں اتنی بڑی بڑی ہیں جس کا ٹھکانہ نہیں. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے ایک حدیث مروی امام بخاری نے نقل کی, کہتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ لکل منہما بنون
کونوا من ابناء الدنیا کونوا من ابناء الآخرۃ ولا تکونوا من ابناء الدنیا لأن اليوم عمل لا حساب وغدا عمل وغدا حساب ولا عمل۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ یاد رکھو کہ دنیا کے پیچھے جب کہ تم بھاگے بھاگے پھر رہو، یہ دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر تمہارے سامنے بھاگے گی، اور ورتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ دنیا چھوڑ کر چلے جانا، آخرت کو سامنے پانا ہے۔ لکل منہما بنون، دونوں میں سے ہر ایک کے، دنیا کے بھی شیدائی ہیں آخرت کے بھی شیدائی ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کونوا من ابناء الآخرۃ، آپ آخرت والوں کے، آخرت کے شیدائی بنو، لا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے شیدائی مت بنو، اس لیے کہ دنیا کا شیدائی جو ہوتا ہے اسے آج کی فکر ہوتی ہے، کل کی اسے خبر نہیں رہتی، اور آج صرف عمل ہے، حساب کتاب نہیں، اور کل حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو آدمی تیاری اسی دن کی کرتا ہے جس دن حساب و کتاب ہوتا ہے، آگے کا حساب لگا کر آدمی ہمیشہ چلتا ہے۔ تو عقل مند وہی انسان ہے کہ جس نے آخرت کا شیدائی بن کر اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ اس انسان کی زندگی کوئی زندگی نہیں جو اپنی زندگی کے چند ایام کو دنیا اور دنیا کی آرائشوں کے لیے گزار کر چلا گیا۔ کامیاب زندگی اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ آخرت کے شیدائی اور آخرت سے محبت کرنے والے، آخرت کی فکر رکھنے والے بنو۔ المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی، میں اس پر آتا ہوں بات پر، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تعلق سے پھر بات کروں گا۔ آپ یہاں جمع ہوئے ہو، درود شریف پڑھ کر سناؤ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر ایک حضرت انس سے حدیث نقل کی ہے، انس ابن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصدق رجل بنیت میت فامر اللہ عز وجل جبریل ان يحمل الى قبره ومعه 1000 ملك وفي ايدي كل ملك طبق ويحملونه الى قبره ويقولون هذه هدية فلان ابن فلان۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تصدق رجل، کہ جب کوئی بندہ بنیت میت، کسی میت کے ایصال ثواب کی غرض سے جو کچھ بھی پیش کرے، آپ زبان سے صدقہ کر رہے ہو الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کر، سورہ فاتحہ پڑھو، قل هو اللہ شریف پڑھو، یا الحمد شریف پڑھو، یا جتنے بھی آپ نے اب سے شروع ابتدا پروگرام کی ابتدا سے انتہا تک جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کی تسبیح ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مرحوم یا مرحومہ کی نیت سے کوئی چیز بھی پیش کرتا ہے، فامر اللہ عز وجل جبریل، تو اللہ تبارک و تعالی جبریل کو حکم دیتا ہے کہ ان یحمل الی قبرہ، کہ جبریل اس بندے نے اس مرحوم کے لیے، اس میت کے لیے جو پیش کیا ہے اس کی قبر تک پہنچاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی قبر تک لے کر جاؤ۔ اب جبریل کی ڈیوٹی کیا لگا دی گئی کہ جس بندے نے جو ثواب پڑھا، جو عمل بھی کیا مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے، اس کا وہ عمل خیر، اس کا ثواب اس کی قبر تک پہنچانا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کے عمل میں سے بھی، آپ کے ثواب میں سے بھی کم کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ کو آپ کے پڑھنے کا برابر ثواب ملے گا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِيلَ أَن يَحْمِلَ إِلَىٰ قَبْرِهِ وَمَعَهُ 1000 مَلَكٍ، اور کمال کی بات یہ جبریل اکیلے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا جبریل 1000 فرشتوں کو اپنے ساتھ اور لے۔ سبحان اللہ، آپ یہاں چند، میں اور آپ چند لوگ حاضر ہیں، لیکن جبریل کے ساتھ 1000 فرشتے، اور وہ چند لوگوں کے ثواب کو لے جائیں گے یہاں سے۔ سبحان اللہ۔
اب اندازہ ہوگا آپ کو کہ یہ محفل کتنی عظیم ہے اور ان محفلوں میں شرکت کرنا یا ان میں کچھ پڑھنا کتنے کمال کی بات ہے اور کتنا بڑا اجر ہے اس میں. ماہو الف ملک، 1000 فرشتے جبریل کے ساتھ. وفی ایدی کل ملک طبق، ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور کا طبق ہوتا ہے. سبحان اللہ. نور کا طبق ہر فرشتے کے ہاتھ میں، اور اس نور کی تھالی میں، اس نور کے طبق میں آپ کے ان تسبیحات کو جو آپ نے کہی سبحان اللہ یا الحمدللہ جو بھی کچھ پڑھا، اس کو نور کے طبقوں میں سجا کر وہ 1000 فرشتے وَيَحْمِلُونَهُ إِلَىٰ قَبْرِهِ اس مرحوم کی قبر تک لے کر جاتے ہیں، اور قبر تک لے جانے کے بعد وَيَقُولُونَ هَٰذِهِ هَدِيَّةُ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ آپ کا نام لے لے کر وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے فلاں شخص جو تو قبر میں اپنی آرام کر رہا ہے، اے فلاں مرنے والے، تیری قبر میں آج تیرے لیے بڑا ثواب پہنچایا جا رہا ہے، اور تجھے معلوم ہے یہ ثواب پہنچانے والے کون ہیں؟ تو جتنے لوگ ثواب پہنچاتے ہیں آپ کا نام آپ کے والد کے ساتھ جوڑ کر اس میت سے نام لے لے کر بتایا جاتا ہے کہ آج آپ کے لیے فلاں نے سورہ فاتحہ کا تحفہ بھیجا ہے، آج آپ کے لیے فلاں نے سبحان اللہ کا تحفہ بھیجا ہے، آج فلاں حضرت نے آپ کے لیے آپ کے گھر پر آ کر یہ چیز پڑھ کر آپ کے لیے بھیجی ہے، آپ کے فلاں پڑوسی نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، آپ کے فلاں رشتہ دار نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، آپ کی بہن نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، آپ کی ماں نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، آپ کے بھائی نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، آپ کی بھابھی نے فلاں نام کی اس نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے. یہاں تک کہ جتنے بھی حاضرین ہوتے ہیں عورتیں ہو یا مرد حضرات ہو، سب کے نام لے لے کر فرشتے قبر میں اس سے بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں مرنے والے کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد دنیا میں انسان جب تک زندہ رہتا تب تک کچھ امیدیں ہوتی ہیں کہ میں اس کا کام کر رہا ہوں یہ میرا کرے گا، لیکن جو انسان دنیا سے رخصت ہو گیا وہ کیا سوچتا ہوگا، اور اس کے خیال و فکر میں کہاں سے یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی مجھ سے اب کوئی انسان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے. بس آپ غور کریں کہ بس انسان جو کچھ کسی کے لیے پڑھ رہا ہے اب یہ اس کے ایصال ثواب اور اس سے محبت کے تقاضے کی بنیاد پر پڑھ رہا ہے، اب اس سے اس کا کوئی لالچ نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے لالچ ہو سکتا ہے، آپ کو میری ضرورت دنیا میں پڑ سکتی ہے جب تک میں زندہ ہوں، لیکن جب میں قبر میں لیٹا ہوں تو میرے قبر میں لیٹنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ کا کوئی کام نکالنے کے لیے میں قبر سے باہر نہیں آؤں گا، آپ کہیں پھنسو گے تو میں قبر سے بچانے کے لیے آپ کو نہیں آ رہا. یہ صرف محبت ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا. وہ تو الحمدللہ اپنے چاہنے والوں کے لیے کسی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس کسی کے لیے یہاں بھی آپ پہنچے ایصال ثواب کی غرض سے جب جا رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب وہ آپ کا سبحان اللہ نور کی تھالیوں میں فرشتے سجا کر وہاں قبر میں پیش کرتے ہیں. اور یہ ایصال ثواب اتنی بڑی چیز ہے. پہلے تو یہ حدیث، اب حدیث سے بڑی کسی کی کتاب تو اور اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ اگر دیکھیں آپ کسی مصنف کی کوئی کتاب ہو جائے، حدیث سے بڑا فرمان کسی بزرگ کا قلم ہی نہیں ہو سکتا، کسی بزرگ کی تحریر اس سے بڑی نہیں ہو سکتی. لیکن تائیداً میں روایت، میں تائیداً آپ کو بات بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اتیان الاربع ایک رسالہ لکھا پورا. اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ارواح اپنے اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اب یہ بہت مسئلے نکلنے لگے نا، لوگ کہہ رہے ہیں ارے کوئی ضروری ہے فاتحہ لگانا جمعرات میں، پڑھو ثواب ہے، نہ پڑھو کوئی عذاب نہیں. بات صحیح ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں. لیکن عزیزان گرامی مجھے یہ تو بتاؤ جو باپ آپ کے لیے آپ کا پورا محل تیار کر کے چلا گیا، پوری دنیا آپ کی بسا کر چلا گیا، اس کا اتنا حق بھی آپ پر نہیں رہا کہ اس کی روح آپ کے گھر کی طرف متوجہ ہے اور آپ اس کو ایصال ثواب بھی کر سکیں نہ کر سکیں، اتنا حق اس باپ کا نہیں رہا.
اتنا حق بھی اس ماں کا نہیں رہا جس ماں نے اپنے نرم نرم بستروں پر اپنی آغوش محبت میں آپ کو سلایا، آپ کے گندے گندے کپڑوں کو اپنے نیچے ڈالا ہو، اس ماں کا اتنا حق بھی نہیں رہا کہ جمعرات کے دن اس کی روح اپنے گھر کی طرف اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہے کہ آج جمعرات ہے، آج میرے بچے میرے لیے کچھ بھیجیں گے، اور آپ اتنے بھی نہیں، اتنا بھی ماں کے لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کی ماں کی روح آپ کے گھر کی طرف متوجہ ہے اور آپ اسے الحمد شریف اور قل هو اللہ شریف پڑھ کے بھی نہیں بخش سکتے، پہنچا سکتے۔ اللہ دیکھتے بولے امام صاحب آئیں گے تو فاتحہ لگائیں گے، اماموں کو پریشان کریں گے، اور امام صاحب نہ جائیں تو پھر ویسے جانا ختم امام صاحب کی۔ اب ایک امام بیچارہ کس کس کے گھر فاتحہ پڑھے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب اتنی لمبی چوڑی، جتنی آپ کو آتی ہے آپ اتنی پڑھ لو۔ ایک بار الحمد شریف، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھو، درود ہو گئی جمعرات کی۔ ایک بار الحمد شریف، 3 بار قل هو اللہ شریف، اور اس کے آگے کچھ یاد ہے قرآن کی آیت ہے وہ بھی پڑھ لو۔ نہیں تو یہ تو سب کو یاد ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ صاحب بڑے ابو آئیں گے وہی پڑھیں گے، دادا آئیں گے وہی پڑھیں گے؟ یہ تو اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہماری کسی ماں بہن کو یاد ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو یہ بھی یاد نہ ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے پہنچا دے۔ اللہ سبحان کیا اللہ، بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو یاد ہوگا، جی یہ تو اور اگر پھر یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر تو مسلمان کہلائی کیوں رہے ہو اپنے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یاد ہوگا، وہ پڑھ کے پہنچا، اس میں بھی تو ثواب ہے، ثواب ہی پہنچانا، جتنا پڑھو گے اتنا ثواب۔ اور یہ بات بتا دوں، آپ اپنے انداز میں جتنی دعا خود آپ اپنے لیے کر سکتے ہو، حضرت نہیں کر سکتے۔ امام کو کیا پتا تمہارے دل میں کیا چل رہا؟ آپ اپنے مقصد رب کی بارگاہ میں خود اچھے رکھو گے نا، میں تھوڑی رکھوں گا اتنے اچھے۔ اور رب کی بارگاہ ایسی ہے، ہر بارگاہ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ فلاں اسپی کے پاس جاؤ گے تو آپ کو اس کے انداز سے بات کرنی ہے، آپ اگر دہلی چلے جاؤ گے بڑے آفیسر کے پاس کسی کے پاس پہنچنا تو آپ کو انگلش ہے ہندی بہترین ہونی چاہیے آپ کی، آپ کو بارگاہ میں کھڑے ہونے کے سلیقے ہونے چاہیے، آپ کا انداز ہونا چاہیے۔ آپ کسی ممبئی چلے جاؤ تو مراٹھی لینگویج میں آپ کو انگلش میں بات کرنی ہوگی، حیدرآباد چلے جاؤ تو حیدرآباد کے اندر تیلگو زبان یا پھر وہ بولنی پڑے گی آپ کو انگلش، آپ بنگلور چلے جاؤ تو آپ کو کنڑ میں بات کرنی پڑ جائے گی۔ لیکن رب کی بارگاہ ایسی ہے، چاہے کنڑی ہو، مراٹھی ہو، عربی ہو، ہندی ہو، فارسی ہو، جس لینگویج سے بھی آپ رب کو پکارو گے آپ کی ہر لینگویج کا جواب رب کو خوب آتا ہے۔ اس سے بہتر کون سمجھے گا آپ کی بات؟ تو آپ خود رکھو نا اپنی بات ہر جمعرات کو، کیوں بیچاروں کو دوسروں کو پریشان کرتے ہو؟ کتنے لوگ تو فاتحہ پڑھنے سے یار یہ آگے یہ فاتحہ پڑھانے، کچھ محلوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھنے والے فاتحہ، تو پورا محلہ اگر امام صاحب نہیں مل رہے ہیں تو اسی بیچارے ایک آدمی کے پاس پڑھ گیا، پیچھے پڑ گیا، اب وہ بچہ پھر جا کے یار میں کہاں تک پڑھوں ان کی فاتحہ، خود کچھ کرنے تیار نہیں۔ تو ہاں دھڑی بے وجہ نہیں دے رہے ہیں، حضرت کو فاتحہ بھی نہیں پڑھوائیں گے ہم، نماز تو پڑھتے نہیں، فاتحہ تو پڑھوائیں گے ہی جب دھڑی دے رہے ہیں تو۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اتیان الاربعہ میں کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو روحیں اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو آپ ان کے لیے جب آپ کے گھر کی، آپ کے خاندان کی روحیں اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کا حق اتنا ضرور بنتا ہے کہ جب وہ آپ کو یاد کریں تو ہر جمعرات کو آپ بھی ان کو یاد کیا کرو۔ قبر تک نہیں جا سکتے، گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، گھر سے ہی پہنچا دو کچھ حصہ نے، کچھ ثواب نے۔ مولانا جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء، ہر جمعرات بعد نماز عشاء 2 رکعات نفل نماز، یا مغرب کے بعد کا ذکر ہے، شاید مغرب بعد پڑھتے تھے، مجھے کنفیوژن ہے اس میں کہ عشاء بعد پڑھتے تھے یا مغرب بعد، خیال یہ ہے کہ شاید مغرب بعد پڑھتے ہوں، بہرحال کیونکہ روح مغرب بعد متوجہ ہو رہی ہے نا، تو ہو سکتا ہے مغرب بعد پڑھتے ہوں، تو مغرب بعد پڑھے ہیں یا عشاء بعد پڑھے ہیں، بہرحال 2 رکعت پڑھتے تھے، یہ کنفرم ہے۔ 2 رکعت نماز نفل
ایصال ثواب کی نیت سے، پوری امت کے ایصال ثواب کی نیت سے. سبحان اللہ. میں اور آپ پیدا ہونے سے پہلے پڑھی جا رہی ہے، پوری امت کے ایصال ثواب کی نیت سے 2 رکعات نفل نماز پڑھ رہے ہیں مولانا سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. سیدنا مالک بن دینار تابعی بزرگ ہے، یہ کیرلا میں حضرت آرام فرما ہے کاسرگوڑ میں. تو ہر جمعرات کو معمول تھا آپ کا، یہ اپنے معمول کے مطابق جمعرات آتی 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، عشاء کے بعد کچھ اوراد و وظائف کرتے اور سو جاتے. ایک دن رات کو سوئے، سبحان اللہ، آنکھیں بند ہوئیں، قسمت جگمگائی، حضور خواب میں تشریف لائے. سبحان اللہ، خواب میں حضور تشریف لائے. اب سیدنا حضرت مالک بن دینار کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا. فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ صورتی، کہ شیطان جو ہے میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو شیطان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو جب حضور کسی کے خواب میں آتے ہیں تو حقیقتاً وہ خواب نیند والا جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواب حقیقتاً ہوتا ہے. حضور خواب میں تشریف لائے. حضرت سیدنا مالک بن دینار کرتے ہیں، حضور آپ تشریف لائے غریب خانے پر، آپ کا بہت بہت شکریہ. خوشی کے مارے حضرت سیدنا مالک بن دینار کے ٹھکانہ نہیں رہا. سیدنا مالک بن دینار علیہ الرحمہ نے عرض کی، حضور کیسے کیسے اس غریب خانے پر تشریف لائے، حکم فرمائیں کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار آپ نے بہت کچھ کر دیا. عرض کیا رسول اللہ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب کیا ہے تبھی تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. کہتے ہیں حضور بات تو بتائیں کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں ہر جمعرات کو آپ میری پوری امت کے ایصال ثواب کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہو، اسی کے لیے اپنی امت کی جانب سے شکر ادا کرنے آیا ہوں. پوری امت کی جانب سے شکر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس حضور خواب میں تشریف لائے جس نے امت کے لیے ایصال ثواب کیا. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو بھی یہ توفیق دے کہ 5 وقت کے نمازی ہم بن جائیں، اور رب توفیق دے تو 2 رکعت ہفتے میں نہیں تو مہینے میں امت کے ایصال ثواب کی غرض سے ہم بھی پڑھ لیں. مگر نفل کہاں سے پڑھیں گے جب فرضی نہ پڑھے جا رہے، 5 وقت کی اپنی پڑھی نہ جا رہی، دوسروں کی نہیں پڑھے. پریشانی تو یہ ہے نا، جو میں ہی ہے بس وہی مسلمان ہونے کے نہیں وہی بتیرا. ہاں، محلے کا گاؤں کا اجتماع وہی کافی ہے. ہفتے میں 1 دن پڑھ لی، بڑھ گئے ایک ہفتے تک. یاد رکھو دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور رب نے جتنا دیا ہے عزیزان گرامی ساری عمریں رب کی خدمت، رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھ پڑھ کر گزار دو. ہر سانس کو رب کے لیے وقف کر دو، تب بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ابھی مشکل لگ رہا، ابھی آپ کو مشکل لگ رہا، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب ان نعمتوں کا اور ان عبادتوں کا ثمرہ رب کی بارگاہ میں جا کر دیکھو گے تو سب کچھ بھول بیٹھو گے اور کہو گے مولا تیری نعمتیں اتنی عظیم ہیں، یہ جنت کے انعامات اتنے عظیم ہیں، آخرت میں اتنے انعامات تیرے عظیم ہیں کہ اس کے لیے تو اگر 50 سالہ زندگی ہو، 50 سالہ زندگی میں روزانہ 50 وقت کی نماز ہو اور وہ بھی پڑھ لی جائے پھر بھی کم ہو. یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا، مثال دے کر مولانا جلال الدین رومی نے سمجھایا. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں ایک بندہ فرض کرو سو رہا ہو جنگل میں کہیں، منہ پھیلا کر، عادت ہوتی نا منہ پھیلا کر سونے کی کچھ لوگ، منہ پھیلا کر سو رہا ہو. اچانک سے ایک بندے نے دیکھا اس کو سوتے ہوئے اور اس کے پاس آیا اور اسے اٹھایا، چلو. سوچنے لگا میں تو کسی کے پاس سو نہیں رہا تھا، راستے میں تھا، کسی کے باپ کی زمین میں تھوڑی سو رہا تھا، یہ کیوں اٹھا رہا مجھے؟ کہا چلو. خیر اٹھائی، اٹھا کے بولا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟
تو جو بندہ اٹھا رہا تھا اسے وہ کہتا اٹھ گیا تو چل بھاگنا شروع کر. بولا ایک تو نیند خراب کری تو نے میری, اور نیند سے پھر کہہ رہا کہ تو بھاگ. اب میں بھاگوں کیوں گئی؟ میں تیرے باپ کی زمین میں تو سو نہیں رہا تھا, راستے میں سو رہا تھا, پیڑ کے نیچے سو رہا تھا. تیری زمین نہیں ہے نا, تیرا میں نے کیا بگاڑا؟ تو بولا بھاگ رہا نہیں بھاگ رہا, 2 چار لگاؤں. تو بولا وہ کیوں بے وجہ بھاگوں؟ میں تو نہیں بھاگ رہا. وہ گھوڑے پہ تو سوار تھا, اس کے پاس کمجی تھی, اس نے 2 لگائی جما کے. بھاگ رہا نہیں. اب اس نے دیکھ لیا مضبوط آدمی مارے گا بہت ہی, تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا. بھاگتا تھوڑی دور بھاگا, تھک گیا. اب بھاگتے بھاگتے جب تھک گیا جب بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو پھر رک گیا. اس نے پھر کہا بھاگ رہا نہیں. بولا میں تیرا بھگا لیا, اب کیوں پریشان کر رہا بے وجہ میں؟ بولے نہیں اور بھاگ. اس نے 2 چار اور لگائے اس کے, پھر اس نے بھاگنا شروع کیا. بھگاتا رہا اسے یہاں تک کہ ایک سیب کا باغ سامنے نظر آیا. تو بولا یار بھگا کے لایا, سیب کھلائے گا شاید. سیب کے باغ میں لے گیا. باغ میں لے جانے کے بعد کہتا ہے کچھ پیڑوں پہ سے سیب ٹوٹ کر گر کے نیچے سڑ گئے تھے. وہ کہتا کہ انہیں سڑے ہوئے سیبوں کو اٹھا اور کھا. بولا یار بھائی تو یہ بتا دے تیری میری دشمنی ہو کب گئی؟ تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ پہلے تو نے نیند خراب کی میری, پھر نے مجھے مارا اور بھگایا, تھک گیا پھر بھگایا, اور جب باغ میں چل نہیں آیا تو یہاں اچھے بھلے سیب موجود ہیں وہی کھلا دے, سڑے ہوئے کھلانے کی ضرورت ہے. کہہ رہا کھا رہا نہیں کھا رہا انہیں. تو بولا بھائی ہمت نہیں پڑ لی, ہانپا ہوا ہوں, پہلے سانس تو لے لینے دے. تو بولے سانس لیے بعد میں پہلے انہیں کھا. اور وہ بیچارہ سوچ رہا تھا پھر مارے گئے. اس نے وہ 2 چار سڑے ہوئے سیب جو تھے اس میں سے 2 چار لقمے لگائے. کہاں سے سڑے ہوئے سیب کون کھائے گا؟ اس نے بولا بس نہیں کھائے جا رہے. بولا اور کھا. کہا نہیں کھا سکتا. اس نے 2 چار کمچیاں پھر مضبوطی سے لگائیں صحیح سے. بولا کھا. جی اسے زبردستی کھلائے, یہاں تک بھروا دیا اسے, حلق تک اوور لوڈ کرا دیا. اوور لوڈ کرانے کے بعد بولا اب بھاگ. بولا پھر بھاگ. تو بولا تو یہ بتا دے تو میرے پیچھے پڑ کیوں گیا؟ تیرے باپ کی میں نے کون سی بھینسیں کھول کے باندھ لی؟ اپنی زبان میں اس نے جو بھی کچھ کہا. بہرحال کہا بھاگتا نہیں. بولا بھائی اتنا بھگایا, اب یہاں تک انہیں بھروا دیا, کیسے بھاگوں میں؟ بولے تجھ سے جب بول رہا ہوں بھاگ تو بھاگ. اس نے 2 چار کمچیاں پھر اس کے لگائی, ڈنڈے لگائیں. اس نے بیچارے نے پھر مجبوری میں بھاگنا شروع کر دیا. تھوڑا سا بھاگا اسے وامٹنگ ہو گئی, الٹی ہوئی, قے ہوئی. جب قے ہوئی تو وہ سڑے ہوئے سیب, اور سڑے ہوئے سیبوں کے ساتھ ایک اتنا بڑے سانپ کا بچہ اس کے اندر سے نکل کے باہر آیا. اب اس نے جب سانپ کو دیکھا یہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ سانپ میرے اندر کیسے تھا. اس نے پوچھا جناب یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ وجہ کچھ اور نہیں بلکہ جب تو سو رہا تھا تو منہ کھول کے سو رہا تھا, تیرے اندر یہ حلق کے ذریعے, تیرے منہ کے ذریعے تیرے اندر یہ سانپ چلا گیا تھا. میں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اگر میں تجھے بتاتا کہ تیرے اندر سانپ چلا گیا ہے تو خوف سے ویسے ہی مر جاتا. تو وہ خوف سے تو ویسے ہی مر جاتا. میں نے ایک ترکیب سے پہلے تجھے بھگایا, سڑے ہوئے سیب کھلائے, پھر بھگایا, تجھے وامٹنگ کرانے کے لیے, قے کرانے کے لیے بھگایا, اور یہ سانپ باہر نکالنا تھا. وہ کہتا جناب بڑی مہربانی, 2 چار اور مارنے اور مار لو. بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا آپ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا. 2 چار اور لگانے تو اور لگا لو. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ بلا تمثیل یوں ہی سمجھو کہ جب انسان دنیا کی مشکلوں کو دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے بڑی پریشانیاں ہیں,
क्यों करूं मैं इतने मुश्किल काम, क्यों करूं ठंडे पानी से वुजू, क्यों छोड़ूं मैं अपना बिस्तर, क्यों उठूं अपने नरम नरम बिस्तर से, क्यों जाऊं ठंड में मस्जिद तक, क्यों दूं इमाम साहब की घड़ी, क्यों दूं अपनी मेहनत का पैसा कमाया हुआ मदरसों में, क्यों मदरसे तामीर कराऊं, कमाया मैंने है बरतूंगा मैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बिला तमसील यूं ही समझो जिस तरह से इंसान को यह मुश्किल लगता है और उसके लिए मुश्किल है आखिरत में जब नेमतों को देखेगा, तो जिस तरह से वो बंदा अपनी सारी तकलीफों को भूलकर सब कुछ भूल गया था और कह रहा था कि जनाब दो चार और मानने हैं तो और मान लो, इसी तरह रब की बारगाह में जब जन्नती की नेमत जन्नत की नेमतों को देखेगा तो रब की बारगाह में अर्ज करेगा मौला तेरी ये नेमतें इतनी अजीब है, अगर इन नेमतों के लिए 5 वक्त की नहीं अगर 50 वक्त की भी तू पढ़वाता तो भी कम थी, 50 वक्त की भी तू पढ़वाता तो वो भी कम थी। अभी मुश्किल लग रहा लेकिन उठा लो मुश्किल, अभी परेशानियां नजर आ रही है, कर लो बर्दाश्त। ये सोचो कि रब ने बहुत कुछ दिया, हमें आंखें दी हैं मेरे भाई, इसका कोई बदल है? रब ने इतना कुछ दिया। आदमी ये सोचता कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक बुजुर्ग थे, उनके पास में एक रहता था खादिम। अल्लाह वालों के पास रहने से बड़े फायदे होते हैं दीनदार लोगों के पास उठने बैठने से। वो बार बार कहता था यार अल्लाह ताला ने इसको इतना दे दिया, इतना बड़ा महल है इसका, इसके पास गाड़ी, इसके पास ये, इसके पास वो, इसके पास वो, मुझे कुछ नहीं दिया रब ने। हजरत ने फरमाया कि तुझे कुछ नहीं दिया? वो 10,000 अपनी जेब से उन्होंने निकाले, बोले तेरी 2 आंखें हैं, इसकी एक निकाल कर मुझे दे और 10,000 में तुम्हें बांध दे। 10 और दिया आपने, बोले ये वाली निकाल से 20 में। कहता नहीं, 20 में कोई आंख निकाल के दी जा रही 20,000, 20 और रखे। बोले अपने सीने में धड़कता हुआ दिल निकाल दे 40 में। तो कहा 40,000 में क्या दिल निकाल के दिया जाता? तो बोले फिर क्यों कहता कि रब ने तुझे गरीब बनाया? रब ने तुझे इतना अमीर बनाया है कि अगर ये नेमतों में से जितनी नेमतें रब ने तेरी जिंदगी के लिए है और तेरे जिस्म के अंदर रखी है, इस एक नेमत का बदला अगर दुनिया की कोई दौलत बन सकती तो लोग जो अमीर हैं, जो इन नेमतों से महरूम है, कोई आंखों से महरूम है, कोई किडनियों से महरूम हो रहा है, कोई किसी चीज से महरूम हो रहा है, अगर रब की अता करदा नेमतों में से दुनिया की कोई दौलत इन नेमतों का बदल बनती तो जमाने के अमीर लोग सारी नेमतें वो खरीद लेते। बोले बहुत कुछ दिया रब ने। बहरहाल अजीजान गिरामी, रब की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करो उसका, जितनी नेमतें उसने दी है उस पर ही कनात इख्तियार करो और रब की इबादत करते रहो। जिंदगी का कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। जिंदगी के चंद लम्हे हैं ये मेरे तुम्हारे लिए जो रब ने हमें तुम्हें इनायत किए, बड़े अनमोल हैं, ये पता नहीं कब खत्म हो जाएं। जिंदगी के वक्त की कदर करो, जिंदगी को समझो। रब ने तुम्हें दुनिया में किस लिए भेजा है इसको समझो और पाबंदी के साथ, कम से कम ज्यादा अगर परहेजगार वली नहीं बन सकते तो 5 फर्ज पढ़ लो, 5 फर्ज नमाज के अदा कर लो, बाकी 4 फर्ज जो बचते हैं, वैसे तो 3 ही है, चौथा तो जब होता है जब जरूरत हो, जब आदमी इस्तिताअत रखता हो तब नाफिज होता हज वाला, वरना 4 पक्के हैं, वो 4 तो रहते ही हैं सब पे। बीमार हो जाए तो रोजे में रुखसत हो जाती है। बहरहाल वो मसाइल में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये याद रखें कि रब ने जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है। वो सांसें अगर चाहे तो यहाँ भी रोक सकता है। अब अज़ीज़ान गिरामी, आप पूछो कारी आसिफ साहब से, इन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन रब की बगैर मंशा और मर्जी के ये क्या चीज है? रब की मंशा और मर्जी। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हमसे 1000 लाख करोड़ गुना दौलतमंद लोग, रब अगर रोक दे सांसें और रब की मंशा अगर ना हो तो चम्मच से पानी मुंह में डाल दो, रब अगर चाहे तो हलक से भी नहीं उतरने देता उसे। अगर हलक से कोई चीज नीचे जा रही है तो वो रब पहुंचा रहा तब जा रही है। तुम चाहो कि हम हलक से नीचे उतार लें, अरबों अरबों लोग रुपए खर्च कर रहे हैं, अरबों अरबों पानी चम्मचों से डलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हलक के नीचे उतर नहीं पा रहे।
کیوں؟ رب نہیں اتارنا چاہتا. رب کی منشا کو فالو کرو. رب نے جو چاہا ہے وہی ہوگا. کوئی اپنے کیے میں کمی نہیں چھوڑتا. تو آپ کو کی زندگی کے جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان کی قدر کرو, انہیں پر قناعت اختیار کر کے رب کی عبادت کرتے رہو. حضرت کہہ رہے تھے, فاروق حضرت کہہ رہے ہیں, حضرت خواتین بھی بہت ہیں. یہ میری تقریر خواتین اور مرد سبھی حضرات کے لیے, سبھی شامل ہیں. یہ نماز سب پر فرض ہے جی. بے دینی ہمارے بھائیوں سے کے مقابلے میں بہنوں میں بھی ہماری ماں بہنیں ان میں بھی بہت زیادہ کم کوئی کسی سے نہیں ہے. ایک سے ایک آگے ہے بے دینی میں. تو دینداری میں مقابلہ کوئی نہیں کرے گا, بے دینی میں سب مقابلہ کر رہے ہیں. اس نے 5,000 کا سوٹ پہن لیا, میں کیوں پہنوں 4,000 کا؟ جی پڑوسن نے 5,000 کا پہنا, میں تو 6,000 کا پہنوں. یہ نہیں کہتی کوئی ماں بہن ہماری کہ وہ 4 ٹائم کی نماز پڑھ رہی ہے, میں 5 کی پڑھوں. یہ نہیں کہے گی. دیندار بنو. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, ہماری ماں بہنیں بھی میری باتیں سن رہی ہیں. یہ مشکل ہے, زندگی نام ہی مشکلوں کا, یہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. ہماری تمہاری مشکلیں کیا ہے؟ پہلے لوگ مشکلیں اٹھا کر چلے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں گزارتی ایک جوڑی کپڑوں میں زندگی. ایک جوڑی کپڑوں میں کئی سال گزارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے تو سیف المانیاں بھری ہوئی ہوں گی کپڑوں سے, تو آپ کیا مشکلیں اٹھا رہے ہو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام رسول نہیں تھے, اولو العزم رسول جو 10 ہیں ان 10 میں شمار ہے. ایک تو نبی ہوتا, نبی سے اعلیٰ رسول ہوتا, اور رسولوں میں بھی اعلیٰ. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں جو 10 رسول ہیں اولو العزم رسول, ان اولو العزم رسولوں میں یعنی ہائی لیول ٹاپ 10 رسولان اعظام میں شمار حضرت عیسیٰ کا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ, اتنی سادہ زندگی گزار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. ہم ان کی خاک, پیروں کی خاک ہو سکتے ہیں. ان کے وہ کسی سواری پر سوار ہوئے ہوں تو اس سواری کے سم یا کھور کی دھول بھی نہیں بن سکتے ہم. تو پھر ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیا سمجھا ہے ہم نے اپنے آپ کو؟ زندگی کو سمجھو. اور عزیزان گرامی, اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کو فالو کرو. رب کی عنایتوں پر شکر ادا کرتے رہو. جو سانسیں رب نے دی ہیں اس رب کی یاد میں سانس سے گزار کر دنیا سے رخصت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. جو باتیں میں نے کہی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رب ذوالجلال